बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे ज़रदारी ख़ानदान के हवाले से और ज़रदारी जो ग्रुप है उसके हवाले से। आज बड़ा बुरा दिन गुज़रा है ज़रदारी ख़ानदान और ज़रदारी ग्रुप के लिए, और आज उनके 4 बड़े अहम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं नैब की तरफ से। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें सलीम मांडवी वाला हैं, उसमें जाम खान शोरो हैं, उसमें जो है वो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं सुहेल अनवर सयाल, और इसके अलावा जो ओमनी ग्रुप वाले हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं बड़ी डिटेल है। और स्पेशली सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। ये वो केस है जिसमें सलीम मांडवी वाला आज भी चेयरमैन सेनेट के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था इस उम्मीद पर कि नैब को मैं ब्लैकमेल कर लूँगा, लेकिन चेयरमैन नैब ने वो ज़बरदस्त काम किया है जो उनके आज तक के अच्छे कामों में एक काम है कि वो ब्लैकमेल नहीं हुए, वो डरे नहीं, और उन्होंने वो रेफरेंस फाइल किया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, और वो 2 दिन पहले का ये वाक़या है। और ये एक जो है वो एक कंपनी है, FIA ने छापा मारा है कराची में, जो डिजिटोनिक्स कंपनी है इसके दफ्तर पर। और ये जो मुझे इसके हवाले से कराची के दोस्तों ने कॉल की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये पूरी रात वहाँ वो पूरा इलाका सील कर दिया गया था, और ये एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इनके ख़िलाफ़ और इनका बहुत बड़ा सेटअप है। 50 FIA के एहलकारान थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस कंपनी के दफ्तर पर जो है वो छापा मारा, और इनका जो धंधा था, गैर कानूनी धंधा, उसको बेनकाब किया। और ये वो कंपनी है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश थी, और ये इंटरनेशनल स्कीम में मुलव्वस जो है जो कंपनी है वो FIA का, इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो सामने आया। तफसीलात के मुताबिक जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से ये शिकायत मसूल हो रही थी, और फिर FIA की साइबर क्राइम की टीम की जानिब से भी जो इस कंपनी के दफ्तर पर छापे मारे गए, जिसके बाद उनके तमाम असासे ज़ब्त कर लिए गए हैं और उनके अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वहाँ से उनके लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है, उनका जो सिस्टम था सारे का सारा डाटा उठा लिया गया है। ये जो फ्रॉडी कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए पहले ख़ुद प्रोडक्ट्स की जो है वो कैंपेन डिज़ाइन करती है, फिर उन्हें बेचने के बाद अपनी एक दूसरी कंपनी के ज़रिए इन ही डिज़ाइंस को गैर रजिस्टर करार देकर कस्टमर्स को ब्लैकमेल करती है। और ये धंधा कर रहे थे। इसके जो CEO हैं बुरहान मिर्ज़ा, वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि जो कंपनी के मालिक हैं जुनैद मंसूर, वो ताहाल मफरूर हैं। इस इंटरनेशनल स्कीम में और भी कई अफराद शामिल हैं जिन्हें FIA की जानिब से शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। दूसरी जानिब से ये जो FATF का मामला था, वहाँ पर हमारे इस काम को और FIA के इस काम को बड़ा सराहा जा रहा है, और इसको जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए गिरदाना जा रहा है। मैं इसके हवाले से डिटेल्स देख रहा था, FIA के दोस्तों से भी मेरी बात हुई, और मैंने चाहा कि आपके साथ ये शेयर करूं। और अल्टीमेटली जब ये मामला निकलेगा तो ज़रदारी ख़ानदान का इसमें कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर होगा, क्योंकि कराची में कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा हो और वो बिलावल हाउस में ख़बर ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हम आ जाते हैं जो बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं सलीम मांडवी वाला के हवाले से। पहले मैं आपको बताता हूँ, आज सलीम मांडवी वाला के इशू पर जो है वो कल मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन सेनेट ने एक इजलास तलब किया है। उसमें बाबर अवान साहब को भी बुलाया है, उसमें शहजाद अकबर को भी बुलाया गया है, और इन सारे लोगों को बुलाने के बाद मामला जो है वो डिस्कस होना था कि सलीम मांडवी वाला बज़िद हैं कि हर हाल में चेयरमैन नैब को तलब किया जाए, और चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो तहरीक इस्तेहक़ाक़ है वो कहीं किसी फोरम पर उसको उठाया जाए और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाए। हुकूमत ये चाहती थी कि हम इस मामले को सलीम मांडवी वाला को ठंडा करें और उनको कहें कि आप जो है वो अपनी ज़ात के लिए, अपने जो करतूत हैं उनको छुपाने के लिए आप इदारे को इन्वॉल्व न करें, आप इदारों के आपस में तसादुम की तरफ ना जाएं। तो ये मामला चल रहा था। आज सलीम मांडवी वाला तो चेयरमैन सेनेट के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन ना बाबर अवान साहब वहां गए, ना शहजाद अकबर वहां पर गया, और ये इजलास ना हो सका। सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी जो है चेयरमैन सेनेट ने मेरे साथ वादा किया है, वो इस मामले को ख़ुद देखेंगे। हम नहीं चाहते कि ये मामला आगे जाए, और हम इस मामले के ऊपर चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ेंगे। अब ये अभी बातें कर रहे थे और चेयरमैन नैब ने छक्का लगा दी। और वो छक्का क्या है कि चेयरमैन नैब ने जो इंक्वायरी थी और उस इंक्वायरी में इसके ख़िलाफ़ जो है शामिल तफ्तीश किया था और ये नहीं गए थे,
اور ان کے جو باقی بھائی اور باقی لوگ ہیں انہوں نے ایک عبوری ضمانت کروائی تھی، اور ان کو جو طارق ہیں، جو بینامی طارق محمود جو مبینہ بینامی دار ہے، انہوں نے بھی عبوری ضمانتیں کروائی تھی، پھر اس کے بعد وہ واپس لے لی تھی کہ ہمارے خلاف تو انکوائری نہیں ہے۔ آج ان 7 ملزمان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے سلیم مانڈوی والا، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، جو اپنے آپ کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے چیئرمین نیب کو کہ وہ اس کیس سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے پہلے بہتان لگایا نیب کے اوپر اور چیئرمین نیب کے اوپر کہ ان کی حراست میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی حراست میں یہ لوگوں کو مارتے ہیں، یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ پلی بارگین کرتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ نیب کے خلاف اس جہاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بڑی باتیں کی۔ لیکن چیئرمین نیب، مجھے یہ لگتا تھا، اور آپ کو یاد ہے ہم نے سلیم مانڈوی والا کی جو سٹوری ہے پہلے دن سے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہیں چیئرمین نیب جو ہے وہ ڈر نہ جائیں اور وہ بلیک میل نہ ہو جائیں، اور وہ یہ نہ ہو کہ ان کے کیس کے حد تک وڈرا نہ کر جائیں اور ان کے خلاف جو انکوائری شروع کی ہے وہ دبا نہ جائیں۔ لیکن چیئرمین نیب نے پہلے دن سے ان کو جو ہے وہ، حالانکہ ان کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے سلیم مانڈوی والا کی اور چیئرمین نیب کی، اور چیئرمین نیب نے ان کے خلاف ریکارڈ بھی طلب کیا تھا، اور ہمیں یہ لگا تھا کہ کہیں معاملات مکا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ الحمدللہ یہ جو بھی، چاہے وہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ان کے ساتھ سابق ایم ڈی ہیں پی آئی اے کے اعجاز ہارون، ان کے خلاف پہلے بھی ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور وہ اس ریفرنس میں بھی ملزم ہے۔ یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں، جو آصف زرداری کا ایک پورا ایک گینگ ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کا، اس میں جو ہے یہ 11واں ریفرنس ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں، اور اس میں یہ 7 لوگ ہیں جو ملزمان ہیں۔ اس میں اعجاز ہارون ہے جو سابق ایم ڈی ہے پی آئی اے کا، ندیم مانڈوی والا ہے جو کہ سلیم مانڈوی والا کا بھائی ہے، عبدالغنی مجید ہے جو کہ اومنی گروپ والے ہیں ان کے خلاف ہے، جو بینامی دار ہے طارق محمود، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 7 ملزمان ہیں، اور اس میں جو سلیم مانڈوی والا کے خلاف ایلیگیشنز ہیں، کڈنی ہلز جو ہے وہ وہاں پر فلک نما میں پلاٹس کی جو ہے وہ بیک ڈیٹڈ فائلیں تیار کی جاتی ہیں سلیم مانڈوی والا کی طرف سے۔ یہ بے نامی جو ہے وہ جو بے نامی اونرز ہیں ان کے نام پر یہ پلاٹ خریدتے ہیں، پھر ان کو بیچ کر پھر بے نامی لوگوں کے نام پر شیئرز خریدتے ہیں کمپنیز کے، اور پھر وہ شیئرز بیچتے ہیں، اور ان کے 32 لاکھ شیئرز جو ہیں سلیم مانڈوی والا کے وہ پہلے منجمد ہو چکے ہیں، اور جس کے خلاف جو مبینہ طارق ہے جو اس میں بینامی دار ہے، انہوں نے اوبجیکشن بھی فائل کیا تھا جو ابھی تک پینڈنگ ہے، جس میں انہوں نے بحث نہیں کی تھی۔ یہ معاملہ ہے سلیم مانڈوی والا اور ان کا۔ دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی مراد علی شاہ کے خلاف، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جو سندھ حکومت ہے وہ سندھ پولیس میں سیاسی بھرتیوں میں ملوث ہے، اور کافی لوگوں کی سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ سندھ پولیس میں 500 افسران وہ ہیں جو کرپٹ زدہ ہیں، جو نیب زدہ ہیں، جنہوں نے پلی بارگین کے ذریعے اپنے آپ کو چھڑوایا، اپنی جان چھڑوائی، لیکن وہ جب پلی بارگین ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ مجرم ہیں، اس کے بعد وہ اپنے عہدوں پر کیسے بحال ہو گئے، ان کو کیسے ترقیاں دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر الگ سے ریٹ ہے ایم کیو ایم کی، جس کے اوپر جواب طلب کیا ہوا ہے عدالت نے۔ یہ آج ایک نئی ریٹ تھی جس میں سیاسی بھرتیوں کا تھا کہ دھڑا دھڑ جو ہے انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں، اور اپنی مرضی کے سندھ حکومت نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے افسران کو نوازنے کے لیے امینڈمنٹس کی ہیں جو پولیس رولز ہیں اور پولیس آرڈر ہے اس کے اندر، تو اس کے خلاف درخواست فائل کی گئی تھی جس میں مراد علی شاہ کو 2 فروری کے لیے طلب کر لیا ہے، اور ان سے ریکارڈ مانگ لیا ہے اور ان سے رپورٹ مانگ لی ہے کہ آپ کیسے اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ بھرتی کرتے ہیں اور آپ ان کو نوازتے ہیں، اور آپ ان کی خوشی کے لیے جو قوانین ہے اس میں چینجنگ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر 2 فروری کو اب سماعت ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں۔ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر ہیں لوکل گورنمنٹ کے جام خان شورو، ان کے خلاف بھی آج ایک ریفرنس فائل ہوا ہے، اور یہ 5 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا ریفرنس ہے، اور یہ غیر قانونی اور سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قبضے کا کیس ہے، جس میں اتنا قبضہ کیا گیا، اتنا لوٹا گیا ملک کو، اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ 5 ارب روپے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا، اور یہ اس معاملے کے اوپر بھی اب جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے
ہے آج، اور یہ دوسرا ریفرنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو آج فائل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سہیل انور سیال ہے، آپ کو یاد ہوگا ان کے گھر پر چھاپا نیب نے مارا تھا اور وہ پھر سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے اور ان کی عبوری ضمانت سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ان کے خلاف انکوائری کو جو ہے وہ آج حتمی شکل دی گئی ہے اور انکوائری منظور کی گئی ہے۔ ساتھ جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ یہ سابق وزیر داخلہ ہیں سہیل انور سیال، اور جو ہے وہ باقی بھی 2 ملزمان ہیں جن کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اب یہ ساری جو ہے وہ اویس مظفر ہے، ان کے خلاف بھی آج انکوائری کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ نیب کی کارروائیاں ہیں، یہ اداروں کی کارروائیاں ہیں زرداری مافیا کے خلاف، اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جب ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوتی ہیں یہ بلاول ہاؤس میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور یہ وہاں پر اپنی امان سمجھتے ہیں۔ جیسے بڑے بڑے ڈیروں پر، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیروں پر آپ کو ملزمان نظر آئے ہیں اور 50 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں اور 98 لوگوں کو گرفتار کیا، آج میں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جتنے بھی کرمنلز ہیں یہ بلاول ہاؤس میں جمع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی ہوتی ہے، اور اب سلیم مانڈوی والا کے پاس کیا راستہ بچ گیا ہے، کیونکہ اب ریفرنس فائل ہو گیا اور اب ان کی بلیک میلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔